الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وأحبابه وأحبائه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بیتا فی الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدد ما خلق من شیء. انما یامر مساجد اللہ، انما حقیقت یہ ہے کہ یامر آباد کرتے ہیں مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو. من آمن باللہ، من صرف وہ لوگ، آمنا جو ایمان لائے، باللہ اللہ کی ذات پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ قائم کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں نماز، وآت الزکاۃ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، ولم یخش الا اللہ، ولم یخش اور نہیں ڈرتے، الا اللہ کسی دوسرے سے سوائے اللہ کے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. فعسى پس توقع ہے، اولئک ایسے لوگوں کے بارے میں، ان یکونوا من المہتدین کہ ہو جائیں وہ من المہتدین منزل پانے والوں میں سے. حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفاً و تکریمہ کی طرف ہجرت فرمائی. سب میں پہلے مدینہ المنورہ سے باہر آپ نے پڑاؤ کیا، مسجد قباء کی بنیاد رکھی. اور اس بنیاد کو اللہ نے ان الفاظ کلمات طیبات سے یاد کیا: لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. مساجد وہ آباد ہوتی ہیں، یا مسجدوں کی بنیاد رکھنے والوں کو ایسی نیت رکھنا چاہیے، لمسجد اسس علی التقوی، اس کی بنیاد تقوی پر ہو، اس کی بنیاد حق پر ہو، انتشار پر نہ ہو. دل کی اتھاہ گہرائیوں سے وہ یہ چاہ رہا ہو کہ میں اللہ کا گھر تعمیر کر رہا ہوں. کل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں رکھی، اس کی دیواروں کو بلند کیا، اس کا قرآن نے نقشہ کھینچا. فرمایا: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ. تو اس سارے رکوع میں یہی کچھ بیان ہوا ہے. موضوع بدلتا ہے اگر اس طرف جاتا ہوں. مدعا کیا تھا؟ مدعا یہ تھا: یا اللہ تیرا میں نے گھر بنایا ہے، پاک رہے، لوگ اس کا طواف کریں. تو مساجد کا مطلب یہی ہے. مسجد جب بن جاتی ہے وہ جگہ قیامت کی صبح تک کے لیے مسجد ہے.
اس کی اینٹیں باقی رہیں نہ رہیں، وہ مسجد ہے۔ اور مسجد بنانے کا سب سے بڑا فائدہ کیا؟ پہلے سن لو، جس نے بنائی، من بنا للہ، بنا سے مراد بنیاد ہے، من بنا للہ، اللہ کے لیے، مسجدن، اس نے مسجد بنائی، اور ایسی مسجد بیتن فی الجنہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ اس کو جنت میں مکان دیں گے۔ اور سب سے بڑی نعمت اس میں کیا ہوگی؟ وہ مسجد کی جگہ جس کو مسجد کے لیے وقف کیا گیا ہے، مسجد اس کا نام رکھا گیا ہے۔ مسجد، اس کو مسجد کیوں کہتے ہیں؟ یہ اصل میں سجدہ گاہ ہے، جہاں بیٹھ کر سجدہ کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو مسجد کہتے ہیں، جہاں لوگ آ کر سجدہ کرتے ہیں۔ ویسے اللہ نے امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر ساری روئے زمین کو مسجد بنایا، جہاں آپ کا جی چاہے آپ نماز پڑھ لیں۔ پہلی امتوں کے لیے بالکل یہ سہولت نہیں تھی، انہیں عبادت کرنے کے لیے معبد خانوں میں جانا پڑتا تھا، عبادت کی جگہ جانا پڑتا تھا، دوسری جگہ وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ اس امت کو اللہ نے رخصت و اجازت دی ہے حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کی وجہ سے۔ ساری زمین اللہ نے مسجد بنا دی، جس کا جہاں جی چاہے نماز پڑھ، جس جگہ کو آپ خاص کر لیں گے اس میں مسجد بنا دیں گے، وہاں کچھ نہیں بن سکتا، پھر قیامت کی صبح تک آپ کچھ نہیں بنا سکتے، وہ مسجد ہی رہے گی۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تمام مساجد جو بنی ہیں یا بن رہی ہیں یا آئندہ قیامت کی صبح تک بنے گی، ان ٹکڑوں کو جہاں مسجد بنی ہے اللہ اکھاڑ کر جنت میں لگا دیں گے۔ اللہ اس کو جنت میں لگا دیں گے، وہ ٹکڑا جنت کا حصہ ہے، کیوں نہ ہو، اللہ کا گھر ہے۔ آپ اپنے گھر کی عزت، اس کی عظمت، اس کی بزرگی جتلانے یا بتلانے کے لیے یا منوانے کے لیے سو جتن کرتے ہیں، اللہ تو پھر اللہ ہی ہے۔ جب ان کا نام آ گیا پھر گھر بھی ان کا ہے، بات بھی، ویسے تو ساری روئے زمین ہی اللہ کی۔ اور ایک روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام مساجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کیوں؟ جو کام وہاں ہوتا ہے وہ یہاں ہوتا ہے۔ طواف کے سوا سجدے ہیں، نوافل ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ سارے ہم یہی ادا کر رہے ہیں۔ تو مساجد بنانے کا مقصد لوگوں کے لیے عبادت کی راہ ہموار کرنا ہے، گزرتا ہوا آدمی اس میں عبادت کر لے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہے مسجد چاہے اتنی چھوٹی ہو جیسے چھوٹی چڑیا کا گھونسلہ، جیسے سب سے چھوٹی چڑیا نہیں ہوتی جس کا وجود بیچاری کا شمار میں نہیں آتا، اگر اتنی بھی کسی نے مسجد بنائی، بیتن، وہ گھر جو اللہ کا اس نے بنایا، اس کے بدلے میں اللہ اس کو جنت میں مکان دیں گے۔ اب چڑیا کا گھونسلہ ہوتا کیا ہے، اس کی وقعت کیا ہے، ہمارے نزدیک تو اس کی اہمیت نہیں، لیکن اللہ کی نظروں میں اپنے گھر ہونے کی وجہ سے اہمیت قائم کر دی۔ اور یہ فرمان میرا تیرا نہیں، نہ کوئی خیالی بات ہے، یہ فرمان تو ہے حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور راوی ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی عنہا۔ تو غور کیجئے مساجد کس قدر عظمت کی جگہ ہے، کس قدر بزرگی کی جگہ ہے۔ مگر بات سن لو، ترمذی شریف میں ایک باب ہے، اس باب میں بتایا گیا ایسا دور آئے گا مساجد کے ناظم، مساجد کے چلانے والے، اس کی مشاورت دینے والے خالصتاً دنیا دار ہوں گے، مسجد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، مگر اس کے آرڈر پر مسجد آباد ہوگی، اس کے آرڈر پر مسجد برباد ہوگی۔ شریف کی عزت جاتی رہے گی،
بدماش کو چودھری کہا جانے لگے گا؟ یہ باتیں تیری میری نہیں، آمنہ کے لال عبداللہ کے چاند سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اگر کسی کو ترمذی شریف میں مل جائے بہت اچھا، نہ ملے میرے پاس چلا ہے، میں دکھا دوں گا۔ اپنی مساجد کو ایسے ڈھونگ سے، ایسے احوال سے، ایسے حالات سے پاک رکھو۔ مشاورت ہے امن اطمینان سے ہو۔ مساجد دنگا فساد کی جگہ نہیں ہے، مسجد تو امن کی جگہ ہے۔ اگر اللہ نے بیت اللہ شریف کو امن کی جگہ قرار دیا ہے، جو وہاں گھس جائے اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ پٹھانوں میں، فرنٹیئر والوں میں ابھی تک یہ بات ہے، دو دشمن نماز پڑھنے آ جائیں مسجد میں، دوسرے کسی کو کچھ نہیں کہتے، باہمی جھگڑا فساد ان کا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ مسجد لڑنے کی جگہ نہیں، وہ کسی اور موقع پر پھر ایک دوسرے کو تاڑ کر مارتے ہیں، قتل و قتال کرتے ہیں۔ مسجد میں آتے جاتے یہ حادثہ انہیں پیش نہیں آتا۔ دو دشمن ہیں، ایک ہی مسجد میں کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور مسجدیں حساب کتاب کی جگہ نہیں، لڑائی جھگڑے کی جگہ، یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، سجدگاہ ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کی جگہ ہے۔ تو حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد کی بنیاد رکھی اس کے لیے فرمایا گیا لمسجد اسست علی التقوی، اس کی دیواریں، اس کی بنیادیں تقوی پر استوار ہوئی ہیں۔ تقوی کوئی اینٹ نہیں، تقوی پتھر نہیں، یہ تو دل کی کیفیت ہے۔ اگر یہ کہیں موجود ہے، تقوی کہیں موجود ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کامیابی اور کامرانی کی کوئی حد نہیں رہی۔ اور اگر دل میں بگاڑ ہے، اپنے نام و نمود مقصود ہے، کوئی مولوی پیر اپنے لیے کرنا چاہتا ہے، اس کی بھول ہے۔ عمل وہی پسندیدہ، کام اللہ کی نظروں میں وہی پسندیدہ جو اللہ کے لیے ہو۔ اور ہمیشہ ہر کام کرنے سے پہلے، وہ نماز ہو یا غریب کا خیال ہو، کسی کی شادی میں جانا ہو یا اپنی بیٹی کی منگنی ہو، غور کر لے کر کیوں رہا ہو۔ اگر تو اللہ کی رضا مقصود ہے، سنت نبوی کا خیال ہے، تو وہی چیز نیکی ہے، اسی کو نیکی کہتے ہیں۔ اگر دل بگڑ گیا، نیت میں خرابی واقع ہو گئی، سمجھ لو وہ نیکی برباد ہوگی، نیکی اب نیکی نہیں رہی، بے جان ہو گئی۔ تو اس آیت پر پھر دوبارہ سے غور کر لیجئے، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے حضور پیشی ہونا ہے، ان کے بارگاہ میں حاضری دینی ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اس کا نتیجہ یہ ہے وہی لوگ نماز پڑھتے ہیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، مال اللہ کی عطا ہے، اس مال میں سے وہ اللہ کا حصہ نکالتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں سال گزرنے پر، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں گھبراتے اور ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، توقع ہے ایسے لوگوں کے بارے میں أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کہ ہو جائے وہ منزل پانے والوں میں سے۔ اگر نیت درست ہوگی ضرور منزل قریب ہوگی، اگر نیت درست نہ ہوگی تو منزل بہت دور ہے۔ ہمیں آج مسجد کا سنگ بنیاد رکھنا ہے، کیونکہ مسجد کہ جب ابتدا میں ہم نے بنیاد رکھی تھی وہ بھی اسی کونے سے رکھی تھی، چونکہ یہ مسجد ٹیڑھی ہوتی چلی جاتی ہے ایسے، تو اس کو پھر جس طرح ملانا ہو اس طرح ملاتے جاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیوار ہی مسجد کی ہوگی، کہ وہ علاقہ مسجد کا ہے، اس کو مسجد کے حدود قرار دیا ہے کہ وہاں تک مسجد ہی ہوگی، جو کچھ بھی وہاں استعمال کرنا ہو استعمال ہو سکتا ہے، جیسی ضروریات ہوں گی اس کے مطابق کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔